معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3248 کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بادبان اردو بک 2 سے ہم نے جملوں کی ساخت کی تبدیلی کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور او لیولز میں یہ پہلا سوال ہوتا ہے پیپر 2 میں، جس کے 5 نمبر ایگزامنر نے مختص کیے ہیں، یعنی 5 نمبروں کا یہ کام ہے۔ بنیادی طور پر 5 جملے آتے ہیں اور اس کے درست جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے اور ان مثالوں کو دیکھ کر کے ہمیں جملوں کی ساخت کو بدلنا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام مشقیں آپ کو معلوم ہے کہ بادبان اردو بک 2 میں صفحہ نمبر 1 سے لے کر 71 تک موجود ہیں، اور یہ صفحہ نمبر 1 سے 71 تک اتنی زیادہ مشقیں ہیں، کوئی تقریباً 21-22 اقسام کی مشقیں، کہ جس کو کرنے کے بعد طلبہ مختلف اقسام کی سینٹنس ٹرانسفارمیشن پر ضرور مہارت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس کی پہلی جو قسم ہے، جس میں ایک مکمل جملے کو دیکھتے ہوئے طلبہ نامکمل جملے کو مکمل کرتے ہیں، یعنی اس طرح مکمل کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم نہیں بدلتا ہے، صرف ساخت بدل جاتی ہے، اسٹرکچر بدل جاتا ہے، مفہوم نہیں بدلتا۔ یہ مثال اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے بازاروں میں رونق کم ہے۔ یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے، گرمی کی وجہ سے بازاروں میں رونق کم ہے۔ اب انکمپلیٹ سینٹنس کون سا ہے؟ نامکمل جملہ۔ بازاروں میں رونق یہاں تک ایگزامنر نے دیا ہوا ہوگا، اور ریڈ کلر کے حصے سے آپ نے مکمل کیا ہے۔ کیسے مکمل کیا ہے؟ بازاروں میں رونق گرمی کی وجہ سے کم ہے۔ دونوں میں گرمی کی وجہ سے رونق کم ہے بازاروں میں، یہ مفہوم نکل رہا ہے، اور اسٹرکچر تبدیل ہوا ہے، میننگ تبدیل نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کی مثال کو جب آپ دیکھیں تو اس کی مشق کیسے کریں گے؟ یہ ابتدائی صفحات میں بادبان اردو بک 2 جس کا سرورق اس وقت آپ نے ملاحظہ کیا، اس میں ابتدائی صفحات میں اس طرح کی مشقیں موجود ہیں۔ شروع کے 8-10 صفحات میں یہی مشق موجود ہے۔ میں نے بتایا نا کہ 70 صفحات میں یہ مشقیں ہیں، جس میں 21 اقسام کی مشقوں کو شامل کیا گیا ہے۔ تو ابتدائی 10 صفحات میں مکمل جملے سے نامکمل جملے کو مکمل کرنا، اور اس طرح مکمل کرنا کہ مفہوم نہ بدلے، یہ قسم شامل ہے۔ اس سے قبل آپ اس طرح کی 4 ویڈیوز ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کی 5ویں ویڈیو ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو میں ٹکڑوں میں کر رہا ہوں تاکہ بھاری نہ لگے، اور 10-10 منٹ میں آپ یہ مشقیں کر سکیں۔ میں عموماً 10-12 جملے ایک ویڈیو میں اس کے جوابات تحریر کر کے دکھا رہا ہوں، جبکہ امتحان میں صرف 5 نمبروں کے لیے 5 جملے آتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ 5 نمبروں کے لیے 5 جملے آتے ہیں، اور 5 منٹ کا یہ کام ہے۔ لیکن چونکہ جملے مکمل کرنے میں طلبہ کو دشواری ہو رہی ہے، کبھی کبھی وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس لیے اس آسان سے کام کو بھی ویڈیو کی شکل میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں 5ویں ویڈیو میں ہم نے کن جملوں کو شامل کیا ہے۔ مثال سامنے رکھیے، اور پیش نظر رکھتے ہوئے اس مثال کو اگلے تمام جملوں کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے مثال پڑھ لیجئے۔ گرمی کی وجہ سے بازاروں میں رونق کم ہے، اور نامکمل جملہ ہے بازاروں میں رونق، اور آپ نے اس کے بعد مکمل کیا کیسے؟ بازاروں میں رونق گرمی کی وجہ سے کم ہے۔ یہ ریڈ کلر کا حصہ آپ نے مکمل کیا۔ اب آتے ہیں، آج کی جو مشق شامل ہے وہ صفحہ نمبر 7 اور 8 میں موجود ہے۔ یہ اسکرین شاٹ ہے اس کا، صفحہ نمبر 7 اور 8، جس میں ہم نے جملہ نمبر 46 سے لے کر 60 تک کو آج موضوع بنانا ہے۔ جملہ نمبر 46 سے لے کر 60 تک آج ہم یہاں پر جملے بنائیں گے۔ تو چلتے ہیں جناب، آج کا پہلا جملہ ہے، پاکستان میں قومی تہوار بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ پھر سے سنیے، پاکستان میں قومی تہوار بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں، اور نامکمل حصہ ہے قومی تہوار آپ کیسے مکمل کریں گے؟ پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ قومی تہوار پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں، یہ اس کا مکمل جملہ ہوا۔ ریڈ کلر کا حصہ آپ نے مکمل کیا ہے، نامکمل حصہ ایگزامنر نے بلیک سے لکھ کے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ جملے کو مکمل کرتے چلے جائیں گے۔ 47واں جملہ ہے، مطالعے کا شوق دور حاضر میں کم پایا جاتا ہے۔ پھر سے سنیے، مطالعے کا شوق دور حاضر میں کم پایا جاتا ہے۔ ایگزامنر نے نامکمل جملہ دیا دور حاضر، تو دور حاضر میں مطالعے کا شوق کم پایا جاتا ہے، یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ دور حاضر میں
مطالعے کا شوق کم پایا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں مطالعے کا شوق کم پایا جاتا ہے، یہ بنیادی موضوع ہے، دور حاضر میں کم پایا جاتا ہے، یہ بنیادی موضوع ہے، لہٰذا مفہوم بدلے بغیر ہم صرف اسٹرکچر کو بدل رہے ہیں اور مفہوم برقرار ہے، اور یہ پریکٹس بچوں کو بار بار کر کے سکھانی ہے۔ 48ویں جملے پہ آئیے، ہر شہری کو تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پھر سے سنیے، ہر شہری کو تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب نامکمل حصہ کون سا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری۔ اب اس کو مکمل کیسے کریں گے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کرے۔ پھر سے سنیے، حکومت کی ذمہ داری، یہاں تک نامکمل حصہ ہے، اب آپ مکمل کر رہے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کرے۔ اس طریقے سے آپ نے مکمل کیا کہ مفہوم نہیں بدلا ہے۔ 49واں جملہ کون سا ہے؟ 49، عبد الستار ایدھی نے انتھک محنت، سماجی کاموں اور اپنی سادگی سے دنیا کو گرویدہ بنا رکھا تھا۔ عبد الستار ایدھی نے انتھک محنت، سماجی کاموں اور اپنی سادگی سے دنیا کو گرویدہ بنا رکھا تھا، یہ مکمل جملہ ہے۔ نامکمل جملہ کون سا ہے؟ انتھک محنت، سماجی کاموں اور اپنی سادگی کی وجہ سے عبد الستار ایدھی نے سب کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، انتھک محنت، سماجی کاموں اور اپنی سادگی کی وجہ سے عبد الستار ایدھی نے سب کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ کی وجہ سے ذرا سا پرنٹنگ ایرر ہو گیا ہے، نہیں لکھا ہوا ہے، خیال رکھیے گا اس بات کا، یہ غلطی ہے۔ کی وجہ سے یہاں آنا چاہیے، انتھک محنت، سماجی کاموں اور اپنی سادگی کی وجہ سے عبد الستار ایدھی نے سب کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ 50واں جملہ کون سا ہے؟ نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ کی جد و جہد آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پھر سے سنیے، نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ کی جد و جہد آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب نامکمل حصہ کون سا ہے؟ جنوبی افریقہ کی، تو جنوبی افریقہ کی جد و جہد آزادی میں نیلسن منڈیلا نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ پھر سے سنیے، جنوبی افریقہ کی جد و جہد آزادی میں نیلسن منڈیلا نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو دونوں صورتوں میں جنوبی افریقہ کی جد و جہد آزادی میں نیلسن منڈیلا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، مفہوم برقرار ہے، جملے کا اسٹرکچر تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ 50واں جملہ بھی مکمل ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، 51، 51واں جملہ کون سا ہے؟ ماضی میں فنکاروں کو شہرت ملتی تھی لیکن دولت نہیں۔ پھر سے سنیے، ماضی میں فنکاروں کو شہرت ملتی تھی لیکن دولت نہیں۔ اب اس کا نامکمل حصہ کون سا ہے؟ فنکاروں کو۔ فنکاروں کو کیا ہوگا مکمل حصہ؟ ماضی میں شہرت ملتی تھی لیکن دولت نہیں۔ اب دیکھیے پھر سے اس کو غور سے دیکھیے، کوئی اس میں مفہوم نہیں بدل رہا۔ فنکاروں کو نامکمل حصہ ہے، اب آپ مکمل کر رہے ہیں۔ فنکاروں کو ماضی میں شہرت ملتی تھی لیکن دولت نہیں، تو دونوں صورتوں میں شہرت مل رہی ہے، دولت نہیں مل رہی، یہی اس کا مفہوم ہے۔ تو یہ اسٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے، مفہوم نہیں بدل رہا۔ اب آتے ہیں 52ویں جملے میں، 52، دیکھیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ زراعت کی ترقی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ہے۔ زراعت کی ترقی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اب نامکمل حصہ ہے کسی بھی ملک، تو کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد زراعت کی ترقی ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد زراعت کی ترقی ہے، یہ مکمل جملہ ہو گیا، مفہوم نہیں بدلا۔ 53 پہ آئیے، 53واں جملہ، زندگی میں کامیابی کا راز وقت کا صحیح استعمال ہے۔ پھر سے سنیے، زندگی میں کامیابی کا راز وقت کا صحیح استعمال ہے۔ نامکمل حصہ ہے وقت کا صحیح، کیا ہونا چاہیے؟ وقت کا صحیح استعمال زندگی میں کامیابی کا راز ہے۔ مکمل کریں پھر سے، وقت کا صحیح، اب وقت کا صحیح نامکمل حصہ ہو گیا، اب آگے کیا کر رہے ہیں آپ؟ وقت کا صحیح استعمال زندگی میں کامیابی کا راز ہے۔ اب 54ویں جملے میں آئیے، 54 پہ، کامیابی صرف قسمت سے نہیں بلکہ محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر سے سنیے، کامیابی صرف قسمت سے نہیں بلکہ محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ نامکمل حصہ کون سا ہے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف قسمت نہیں بلکہ محنت بھی ضروری ہے۔ پھر سے سنیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف قسمت نہیں بلکہ محنت بھی ضروری ہے۔ تو دونوں صورتوں میں محنت جو ہے وہ لازمی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے 55، 55واں جملہ، ضعیفی اور ناتوانی کے سبب میرے نانا گھر سے کم نکلتے ہیں۔ پھر سے سنیے، ضعیفی اور ناتوانی کے سبب
मेरे नाना घर से कम निकलते हैं। नामुकम्मल हिस्सा है, मेरे नाना के घर से बाहर ना निकलने की वजह उनकी ज़ईफ़ी और नातवानी है। मेरे नाना के नामुकम्मल हिस्सा फिर से सुनिए ज़रा, स्ट्रक्चर तब्दील हुआ है मगर मीनिंग वही है। दोनों सूरतों में नाना घर से नहीं निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो ज़ईफ़ हैं, नातवा हैं। अब इसको कैसे हम लिख रहे हैं? नामुकम्मल हिस्सा स्ट्रक्चर जैसा है उसके मुताबिक बनाएंगे जुमला। मेरे नाना के घर से बाहर ना निकलने की, ये नामुकम्मल हिस्सा है। अब इसको आप मुकम्मल कर रहे हैं, मेरे नाना के घर से बाहर ना निकलने की वजह उनकी ज़ईफ़ी और नातवानी है। इस तरीके से 55वां जुमला भी हो गया आपका। 56 पे आते हैं, 56वां जुमला। माहौलियाती आलूदगी की वजह से दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। फिर से सुनिए, माहौलियाती आलूदगी की वजह से दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। अब इसका नामुकम्मल हिस्सा है, दुनिया के दर्जाए हरारत बढ़ने। फिर से सुनिए नामुकम्मल हिस्सा, दुनिया के दर्जाए हरारत बढ़ने की वजह माहौलियाती आलूदगी है। अब आपने मुकम्मल किया, की वजह माहौलियाती आलूदगी है। पूरा जुमला फिर से सुनिए, दुनिया के दर्जाए हरारत बढ़ने की वजह माहौलियाती आलूदगी है। दोनों सूरतों में दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह क्या आ रही है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। तो अब ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मफहूम बिल्कुल नहीं बदल रहा है। देखिए इन तमाम जुमलों में जो एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन है कि मफहूम ना बदले, स्ट्रक्चर बेशक बदल जाए, जुमले की साख्त या नहव बदल जाए, ग्रामर की साख्त बदल जाए, बिल्कुल यही हम काम कर रहे हैं। 57 पे आइए, 57वें जुमले पे, जुबान पर महारत से अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाना आसान होता है। फिर से सुनिए, जुबान पर महारत से अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाना आसान होता है। अब नामुकम्मल हिस्सा कौन सा है? अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, ये एग्जामिनर ने नामुकम्मल हिस्सा दिया। अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने के लिए जुबान पर महारत जरूरी है। अब ये आपने मुकम्मल किया, जुबान पर महारत जरूरी है, नामुकम्मल हिस्सा मुकम्मल कर लिया। दोनों सूरतों में जुबान पर महारत जो है वो लाजमी चीज है। अब यहाँ फिर से सुनिए कैसे आपने मुकम्मल किया, अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने के लिए जुबान पर महारत जरूरी है। अब 58वां जुमला देखिए, 58, तालीम से जहन की नशो नुमा अच्छी तरह होती है। फिर से सुनिए, तालीम से जहन की नशो नुमा अच्छी तरह होती है। नामुकम्मल हिस्सा कौन सा है? जहन की नशो नुमा के। अब यहां तक एग्जामिनर ने नामुकम्मल हिस्सा दिया, जहन की नशो नुमा के। अब जाहिर सी बात है लिए आएगा, जहन की नशो नुमा के लिए तालीम जरूरी है। जहन नामुकम्मल हिस्सा मुकम्मल कैसे हुआ? जहन की नशोनुमा के लिए तालीम जरूरी है। दोनों सूरतों में तालीम के लाजमी और जरूरी होने का जिक्र है, मफहूम नहीं बदल रहा है। 59 पे आइए, ठीक है। 59वां जुमला कौन सा है? अक्सर हादिसात लापरवाही का नतीजा होते हैं। फिर से सुनिए, अक्सर हादिसात लापरवाही का नतीजा होते हैं। अब नामुकम्मल हिस्सा देखिए, लापरवाही का नतीजा हादसात की सूरत तक एग्जामिनर ने छोड़ दिया, में सामने आता है, यह आपने मुकम्मल किया। मुकम्मल जुमला पढ़िए, लापरवाही का नतीजा हादिसात की सूरत में सामने आता है। तो लापरवाही एक रीजन है और हादसा उसका नतीजा है। तो दोनों सूरतों में मफहूम नहीं बदल रहा है। तो आज की इस वीडियो का आखिरी जो जुमला है वो देखिए, 60वां जुमला। इसके बाद इस तरह के जुमलों की एक और वीडियो आपके सामने पेश की जाएगी और जुमलों की ये किस्म खत्म हो जाएगी। मुकम्मल जुमले को देखकर नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल करने का जो काम है, इसके बाद आखिरी वीडियो आपके सामने होगी। तो आज का आखिरी जुमला कौन सा है? अक्सर बच्चे आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। फिर से सुनिए, अक्सर बच्चे आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। नामुकम्मल हिस्सा कौन सा है? आइसक्रीम खाना। तो आइसक्रीम खाना अक्सर बच्चे पसंद करते हैं। आइसक्रीम खाना अक्सर बच्चे पसंद करते हैं, ये इसका मुकम्मल हिस्सा कौन सा है? अक्सर बच्चे पसंद करते हैं, ये आपने मुकम्मल किया। और मुकम्मल जुमला क्या हुआ? आइसक्रीम खाना अक्सर बच्चे पसंद करते हैं। दोनों सूरतों में बच्चों के आइसक्रीम खाने की पसंदीदगी का मफहूम मौजूद है। तो अब इस तरह से हमने एक मुकम्मल जुमले को देख करके और मिसाल को सामने रखते हुए अपने नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल किया है। याद रखिए कि एग्जाम में सिर्फ 5 जुमले आते हैं। हम चूंकि वीडियो में 5-5 जुमले बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए हम कभी 12, 13, 10 जुमले आपके सामने पेश करते हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह के जुमलों के ज़रिए से सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आपको मदद मिल रही होगी। अपना ख्याल रखिए, बताइए कि आपकी क्या दुश्वारियां हैं, सिलेबस के कौन से हिस्से में आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं। इंशाल्लाह उन तमाम चीज़ों को ज़रूर मौजू बनाया जाएगा। वीडियोस तलबा से ज़रूर शेयर कीजिए, इश्तराक कीजिए, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बनाई जा रही हैं वीडियो, उनको फ़ायदा होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इश्तराक कीजिए ताकि वो अपने इम्तिहान में बेहतर नताइज हासिल कर सकें और आपकी नेकनामी का सबब बने।
ملیں گے انشاءاللہ کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔